السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 59۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے۔ اف، میں ہمیشہ سب کچھ کیوں خراب کر دیتا ہوں؟ اس نے خود کو کوستے ہوئے صفا کو اپنے ساتھ لگایا۔ ہم سفر کا ہونا لازمی ہے، اس کے بنا نہ گھر گھر ہے، نہ کھانے میں ذائقہ، نہ پانی میں تشنگی مٹانے کی طاقت ہے، اور نہ خاندان خاندان ہے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے مدھم آواز میں بولی تو ابراہیم کا سر گھوم گیا، یعنی وہ اس کی آخری بات پر تڑپی تھی۔ ابراہیم نے جھٹکے سے اس کو الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ تم کسی بھی چیز کے لیے اتنا جنون اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی چیز یا کوئی انسان ابدی نہیں ہوتا، ہر شے فانی ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ اور تم اتنی حساس کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آپ کے لیے، اپنے محافظ کے لیے اور اپنے ہم سفر کے لیے جنونی بھی ہوں اور حساس بھی۔ بھلے آپ کو مجھ سے محبت نہیں، نہ صحیح، مگر میں نے تو کی ہے نا محبت۔ آپ کو میری چاہ نہیں، مگر مجھے تو ہے آپ کی چاہ۔ آپ کو میری پرواہ نہیں، مگر میں آپ کا نام اپنی سانسوں پر گنتی ہوں۔ اس نے چہرہ رگڑا۔ ابراہیم خالی دماغ لیے اس کو دیکھے گیا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، کیڑے مکوڑے ہی تو ہیں۔ مر نہیں جاؤں گی، کھا تھوڑی جائیں گے، اور اگر مر بھی گئی تو کسے پرواہ؟ وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی، مگر ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کو واپس بٹھایا۔ وہ ناک پونچھتی ہوئی دوسری جانب چہرہ موڑ گئی۔ ادھر دیکھو، وہ مدھم سی آواز میں بولا۔ صفا نے رخ نہیں پھیرا تھا۔ آئی سیڈ لک ایٹ می۔ ابراہیم نے اس کا چہرہ دبوچا اور اس کا رخ اپنی جانب گھمایا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد صفا نے اس کی شربتی آنکھوں میں جلتے شعلے دیکھے تھے۔ وہ ایک پل کے لیے سہم گئی۔ کیا کیا سوچتی رہتی ہو تم یہ؟ وہ جبڑے بھینچ گیا۔ صفا نے نگاہیں چرائیں۔ بتاؤ مجھے۔ اس کا لہجہ ڈیمانڈنگ تھا۔ صفا نے تھوک نکلا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ وہ منمنائی تھی۔ کب؟ ابراہیم نے بھویں سکیڑی۔ ہمیشہ ہی کہتے ہیں۔ صفا نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ابراہیم مٹھیاں بھیج گیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے، ہاں، عزیز ہو، جیسے آپ کو باقی سب کچھ عزیز ہے۔ صفا نے طنزیہ مسکراہٹ اچھالی اور آج واقعی بھری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو کل رات سے ہی بھری بیٹھی تھی، مگر ان کیڑوں نے اس کو سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ہاں تو تم عزیز ہو؟ ابراہیم نگاہیں چرا گیا۔ جیسے زلیخا، ڈرائیور، گارڈز اور ہمارا چوکیدار۔ صفا نے ایک چپتی ہوئی نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ تم آج روایتی بیویوں کی طرح کیوں لڑ رہی ہو؟ ماما کے ساتھ کم بیٹھا کرو۔ وہ مسلسل نگاہیں چرا رہا تھا۔ صفا نے اس کو یوں بے بسا دیکھا تو اس کو جی جان سے ابراہیم پر پیار آیا، اور اس کو آج خود اپنی اس عادت پر غصہ آیا تھا۔ وہ اس پر کبھی غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ابراہیم کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جس کو اس کی ماں نے مٹی کھاتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ صفا نے اگلے ہی پل ایک گہری سانس خارج کی اور ابراہیم کا ہاتھ تھاما۔ اس نے کن اکھیوں سے صفا کو دیکھا۔ میں تو آپ پر غصہ بھی نہیں کر سکتی، اور آپ روایتی بیویوں کی بات کرتے ہیں۔ اس نے ناراضگی سے سر جھٹکا۔ ابراہیم اس کی جانب پلٹا اور صفا کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں قید کیے۔ چھوٹے چھوٹے سے تو ہاتھ تھے اس کے جو ابراہیم کی ایک مٹھی میں سما جاتے تھے۔ صفا نے پلکیں اٹھائیں تو سرمئی آنکھیں شربتی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی، جنہوں نے شربتی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا تھا، اور شربتی آنکھیں چاہ کر بھی پلٹ نہ سکی۔ شربتی آنکھیں سحر زدہ ہونا چاہتی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے صفا کے دائیں گال کو چھوا۔ صفا نے گردن کو اس کی جانب خم دیا اور آنکھیں بند کی۔ اس شخص کا لمس انمول تھا، جس کا متبادل اس کائنات میں موجود نہ تھا۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ بھی نہیں جانتا۔ میں تمہیں بس محسوس کر سکتا ہوں، بیان نہیں۔ تمہارے لیے میرے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ محبت سے کم ہرگز نہیں ہے۔ اس کی بات پر صفا نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک ایسا جذبہ جس کو میں شاید ساری زندگی بیان نہ کر پاؤں۔ صفا نے پلکیں اٹھائیں تو سرمئی آنکھیں شربتی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھیں، جنہوں نے شربتی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا تھا، اور شربتی آنکھیں چاہ کر بھی پلٹ نہ سکی۔ شربتی آنکھیں سحر زدہ ہونا چاہتی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے صفا کے دائیں گال کو چھوا۔ صفا نے گردن کو اس کی جانب خم دیا اور آنکھیں بند کی۔ اس شخص کا لمس انمول تھا، جس کا متبادل اس کائنات میں موجود نہ تھا۔
تم میرے لیے کیا ہو یہ میں بھی نہیں جانتا، میں تمہیں بس محسوس کر سکتا ہوں، بیاں نہیں تمہارے لیے۔ میرے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ محبت سے کم ہرگز نہیں۔ اس کی بات پر صفا نے آنکھیں کھول دی۔ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو میں شاید ساری زندگی بیان نہ کر پاؤں، اس کا اعتراف شاید میں ساری زندگی نہ کر پاؤں۔ کہتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا، اس نے انگوٹھے سے صفا کی آنکھوں کے پپوٹے کو چھوا۔ مگر اتنا جانتا ہوں کہ ان آنکھوں سے نکلا ہوا ہر آنسو میرے دل کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ یہ آنکھیں میرا روگ ہے، میں ان آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو ڈھہ جاتا ہوں۔ وہ کسی اثر کے تحت بول رہا تھا۔ صفا نے پلکیں جھپکی۔ آئی ایم سوری، صفا نے بے حد شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم حق پر ہو، تم سوری مت بولو۔ وہ سر جھکا گیا۔ نہیں، میں حق پر نہیں ہوں، میں ڈگمگا گئی ہوں، میں لالچ میں آ گئی ہوں، مجھے آپ کا نام چاہیے تھا، مجھے آپ کا ساتھ بھی مل گیا، اور اب میں اس سے بھی زیادہ کی تمنا کرنے لگی ہوں۔ یہ محبت بہت خود غرض ہوتی ہے ابراہیم، یہ ہمیں لالچی بنا دیتی ہے۔ ہمارا پسندیدہ شخص جتنا بھی میسر ہو، ہمارا دل نہیں بھرتا بلکہ آرزو بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ہر ملاقات پر لگتا ہے کہ اب تشنگی مٹ جائے گی، مگر وہ بس ایک شروعات ہوتی ہے، ایک نئی تشنگی کی، کبھی نہ مٹنے والی تشنگی کی۔ وہ اپنی سرمئی آنکھیں ان شربتی آنکھوں میں گاڑ گئی۔ ابراہیم اس کی بات پر شل سا رہ گیا۔ پھر اس نے ڈرامائی انداز میں سر جھٹکا۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھتی ہو؟ وہ ہکا بکا سا پوچھ رہا تھا۔ صفا کھلکھلائی، اور ابراہیم کو لگا کہ اس کا آنگن اس کھلکھلاہٹ کی رونق پر سے پرنور ہو گیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ ابراہیم، گورسی کی بیوی ہوں، باتیں تو بنانی آتی ہی ہوں گی۔ وہ گردن اکڑا گئی۔ ابراہیم نے سر چھٹکا۔ مس سٹیٹر کی زبان کو تالا لگانا ہوگا، زیادہ ہی بولنے لگی ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ مس سٹیٹر جب ایک بات بولنا شروع کر دے تو پھر اچھوں کو خاموش کروا دیتی ہے۔ وہ دونوں پھر سے ہلکے پھلکے موڈ میں آ گئے تھے، مگر مجھے اس چونچ کو بند کرنا اچھے سے آتا ہے۔ وہ بھی محفوظ ہوا تھا۔ سوچ ہے آپ کی۔ وہ مغرور ہوئی۔ چلو اب جا کر نماز پڑھو، میں نے سارا کمرہ صاف کر دیا تھا، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے صفا کا گال تھپتھپایا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ابراہیم گھڑی دیکھتا اٹھا تو اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ صفا اس کو دیکھ کر رکی۔ مس سٹیٹر کی باتوں میں جماعت کا وقت نکل گیا ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ اوہ، تو چلیں آج پھر اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، وہ گردن کو خم دیتے ہوئے بولی تو ابراہیم مسکرا دیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی ہو تم۔ پاس جا کر اس نے صفا کا گال کھینچا۔ اور آپ بڑی بڑی باتوں سے بھی نہیں ہوتے۔ وہ منہ بنائے ساتھ ساتھ چل دی۔ وہ اس لیے کہ وہ باتیں تمہارے قد سے بڑی ہوتی ہیں، 5 فٹ کی پدی ہو تم، اور باتیں 10 گز کی کرتی ہو۔ وہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اور آپ 6 فٹ کے دیو ہو کر بھی چھوٹی سی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ صفا نے وار کرنا لازمی سمجھا۔ کیا کروں، زبان میری انسانوں والی ہے نا، تو میری چڑیلوں والی ہے۔ تو میری کیا چڑیلوں والی ہے؟ صفا نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا کہہ سکتا ہوں، اتنی سی بیوی سے ڈرتا بھی تو ہوں۔ وہ معصوم شکل بنا گیا۔ ایبو، صفا نے اس کی پسلی میں مکہ مارا۔ آؤچ، دیکھو اب تو تشدد بھی شروع ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے میں گم ہو گئے۔ واٹ ہیپنڈ؟ اینا کے کانوں میں جانی پہچانی آواز گونجی تھی، اور اینا کو لگا کہ اس کی دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ اینا کی زبان تالو سے جا لگی۔ سامنے کھڑا شخص پلٹ چکا تھا۔ وہ اب جا کر دوبارہ تشدد کی حالت میں بیٹھا تسبیح کر رہا تھا۔ وہ ان دونوں سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اینا کی پتلیاں ساکت تھی۔ کسی نے اس کو کندھوں سے پکڑا اور اس کے کان پر جھکا۔ بھٹک گئی تھی لٹل سپائی؟ اس سرگوشی پر اینا کے سر پر 7 آسمان گھوم گئے۔ اینا یوں تھی جیسے اس کے بدن سے سارا خون نچڑ چکا ہو، اور وہ اس وقت سوکھی راکھ کی مانند ہوا کے دوش پر تھی۔ ایک چھونکا اور اس کا وجود ہوا میں ہی کہیں تحلیل ہو جائے، مگر اس شخص کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ بٹ آئی ایم آلویز دیئر فار یو لٹل سپائی، وہ ذرا بلند آواز میں بولا تو تشدد کی حالت میں بیٹھے شخص نے ضبط سے آنکھیں مون لی۔ پھر وہ اس کے عقب سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اینا سانس روکے ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں لڑک کر اس کے سراہی کی مانند گردن پر بہہ گئی۔ حسن نے گردن ایک جانب گرائی اور انگلیوں کے پوروں پر وہ ننھی بوند اچک لی۔ بخار ابھی اترا نہیں تھا، مگر اب لگتا ہے اتر رہا ہے۔ وہ تاریک سیاہ آنکھوں سے اینا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سیاہی سیاہی سے ٹکرائی تھی اور تاریکی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔
چلیں لٹل سپائی، اس نے مصالحت سے کہتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اینا نے پلکیں اٹھا کر اس کی شفافیت کی علامت کو دیکھا۔ وہ ترچھا سا مسکرایا۔ وہ مسکان اینا کی بے بسی میں اضافہ کر گئی تھی، بے بسی تھی۔ خدا کرے تم مر جاؤ حسن۔ اینا کی لب کپ کپائے تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے اس سے اس کی ہر امید، خوشی، ہر آس چھین لی تھی۔ وہ اس شخص کے لیے اپنے دل میں ایک کونا سجا بیٹھی تھی، اور اس شفاق انسان نے اس کونے کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ اس کے دل کا وہ کونا آج اجڑ گیا تھا، اور خوابوں نے ہجرت سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل نے ایک چیخ ماری تھی، اور وہ چیخ عرش تک جا پہنچی تھی۔ وہ الفاظ حسن کے دل پر کسی شہاب ثاقب کی طرح گرے تھے، جنہوں نے اس کے دل میں گڑھے ڈال دیے تھے، اور اس کے دل کو جلا کر مزید سیاہ اور تاریک کر ڈالا۔ ان گڑھوں پر وہ آتشی پتھر گرا تو اگلے پچھلے تمام گڑھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اور اس کا دل کسی جہنم کا نقشہ کھینچنے لگا تھا۔ ان الفاظ نے حسن کے دل کو مزید تاریک کر دیا تھا، تاریک بھڑکتا شعلے اگلتا گڑھا۔ مگر وہ مسکرا دیا۔ ان الفاظ پر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا، بے حسی سے، بے بسی سے۔ کر دیا نا میں نے تمہیں بھی خدا کے قریب۔ وہ ترچھا سا مسکرایا تھا۔ اینا کے حلق میں کسی نے خاردار زنجیر ڈال دی تھی، تمہیں کہیں پناہ نہ ملے۔ الفاظ سے خون رس رہا تھا۔ حسن پھر سے مسکرایا۔ تم بنی اسرائیل کی مانند معلون ہو، جن کا دل سیاہ ہے۔ اب الفاظ سے خون کے ساتھ ساتھ زہر بھی ٹپک رہا تھا، اور وہ زہر اینا کے حلق سے نیچے بھی اتر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، اس کے حواس نے فرار کو چنا تھا، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی، اس کی شخص کی باہوں میں۔ وہ اسی کے پناہوں میں تھی جس کو کہیں پناہ نہ ملنے کی بد دعا دے رہی تھی۔ حسن نے اینا کے سر پر ہاتھ جمایا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سر کے گرد گھما گیا تھا۔ وہ اور بنی اسرائیل کے اکثر یوسف بچھڑ جایا کرتے ہیں، موسیٰ بہا دیے جاتے ہیں اور عیسیٰ صلیب پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھے شخص کے لب ہلے تھے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، وہ الفاظ نہیں تھے، وہ ایک پکار تھی، اور پھر اس کو قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اس کو لے جا چکا تھا۔ اس نے دعا مانگی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو وہ ابھی تک دعا مانگ رہی تھی۔ ابراہیم کچھ پلوں کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی تھی، کبھی چہرے پر اضطراب سا آ جاتا اور کبھی التجا، کبھی سکون سا تو کبھی اداسی، اور ابراہیم ان تمام تاثرات سے واقف تھا، خوف کا اضطراب اور اس خوف کی نفی کی التجا، نعمت کا سکون اور اس کے چھن جانے کی اداسی۔ صفا کے چہرے کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ ابراہیم کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دروازہ ناک ہوا تھا۔ آ جائیں، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے شروع کرنے کے لیے۔ ابراہیم کے چہرے پر پرسکون کی لہر دوڑا گئی۔ بابا، وہ پکارتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ مائی پرنسس، ابراہیم نے اس کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا۔ زہرا دروازے میں کھڑی تھی۔ صفا نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور دینا کے گال پر ہاتھ رکھا۔ پھر وہ ذرا سا آگے ہوئی اور ان دونوں باپ بیٹی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جادو نہیں ہے، صفا نے فوراً وضاحت دی۔ وہ ہنس دیا۔ تم آلریڈی جادو چلا چکی ہو میری اولاد پر، وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتا ہوا صفا کی گود میں سر رکھ گیا اور دینا کو اپنے ساتھ سینے پر بٹھایا۔ صفا کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھمی تھی۔ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ بند ہوا تو انہوں نے چونک کر دیکھا۔ بابا، دینا مارننگ میجک، دینا نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے بازو لپیٹتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے سر اٹھا کر اس کے گال چومے۔ شفا میجک، دینا نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے سر اٹھا کر اس کے گال چومے۔ شفا میجک، اس نے اب صفا کی جانب دیکھا تو ابراہیم نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ صفا کلکلائی اور آگے بڑھ کر دینا کے گال چومے۔ دینا خوشی سے نہال ہوئی۔ اس نے جواباً اپنے باپ کے گال چومنے چاہے تو فوراً پیچھے ہٹی۔ ابراہیم نے آئیبرو اٹھا کر اس کو دیکھا۔ بابا، ٹکل ٹکل، وہ اس کی بڑی ہوئی داڑھی سے پریشان تھی، اس کو گدگدی ہوئی تھی۔ ابراہیم کا کہکا گونجا اور پھر دینا کی شامت آ گئی تھی۔ اس نے پھر سے دینا کے گال پر اپنی داڑھی سے رگڑے تھے۔ دینا چلاتی رہی اور صفا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی، مگر پھر دینا کی چیخ و پکار بڑھی تو صفا نے تڑپ کر دینا کو کھینچا۔ جائیں، جا کر شیو کرائیں، میری بچی کے گال سرخ کر دیے ہیں۔ اس نے دینا کے گال سہلائے۔ یاقوت اس وقت واش روم سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ مرجان بستر پر نہیں ہے۔ اس نے تو
تولیے سے بال خشک کیے اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ یہ مرجان کہاں گیا؟ وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا راہداری میں آیا اور راہداری کے اختتام پر اس کو مرجان کھڑا نظر آیا۔ زہرا کے ساتھ یاقوت وہیں رک گیا۔ لیکن مرجان، تم اپنے بابا کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ زہرا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی نمایاں تھی۔ کیوں زہرا؟ دھوکہ دونوں نے دیا، جھوٹ دونوں نے بولا اور سچ دونوں نے چھپایا، اس لیے اب سزا بھی دونوں کو ملے گی نا؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں مٹکائیں۔ مگر مرجان، یہ سب صفا نے کیا ہے، اسی نے تمہارے بابا کو مجبور۔ بس، تم پریٹی لیڈی کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتی۔ مانتا ہوں انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، مگر میں پھر بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کے خلاف کچھ کہے۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر کے رکھے، زہرا کو وہیں خاموش کر دیا۔ زہرا دانت بھینچ کر رہ گئی۔ مگر مرجان، تمہارے بابا ہرٹ ہوں گے تو کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے بھی ہرٹ کیا ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ مرجان، یاقوت وہیں سے پکارا تو وہ دونوں متوجہ ہوئے، جبکہ زہرا ہڑبڑائی تھی۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یاقوت نے ایک ترچھی سی نگاہ زہرا پر ڈالی۔ آ رہا ہوں۔ مرجان زہرا کو اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زہرا ابھی تک وہیں کھڑی تھی، دانتوں میں انگلی دبائے۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو ابراہیم تولیے سے منہ رگڑتا ہوا واپس آیا۔ دینا اور صفا بیڈ پر بیٹھی کھیل رہی تھیں۔ ان لوگوں کی صبح بہت حسین ہوئی تھی۔ ابراہیم نے ان دونوں کو کھلکھلاتے دیکھا تو گہرا مسکرایا اور آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ تیار ہو رہا تھا۔ آؤچ! ابراہیم نے ایک سسکی سی بھری تھی۔ صفا نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، فیس سارا ریڈ ہو رہا ہے۔ وہ اب جلن بھی شروع ہو گئی۔ وہ الجھا سا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ کب سے ہے یہ؟ صفا وہیں سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی۔ ابراہیم کا چہرہ واقعی سرخ ہو رہا تھا، ابھی ابھی آئینہ دیکھتے دیکھتے ہی، اور جو کچھ بھی ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ابراہیم نے دوبارہ آئینہ دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر زخم سے بنتے جا رہے تھے اور اسکن اترنا شروع ہو گئی تھی۔ صفا نے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ چلیں ہاسپٹل پلیز۔ صفا نے ہجانی کیفیت میں کہتے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اٹس اوکے یار، شاید شیونگ کریم الرجی کر گئی ہے، میں کوئی آئنمنٹ لگا لیتا ہوں۔ اس نے صفا کو نارمل کرتے کہا۔ دینا بھی بیڈ پر گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ بچے پرندوں کی مانند ہوتے ہیں جو پریشانی بھانپ لیا کرتے ہیں، بالکل جیسے پرندے آنے والے طوفان اور زلزلے کو بھانپ لیا کرتے ہیں۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آپ پلیز اتنا کریں۔ صفا نے بے بسی سے التجا کی۔ اس کی آنکھوں نے برسات شروع کر دی تھی۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اس کے گال صاف کیے۔ اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتی ہو تم؟ ہو جاتی ہوں میں پریشان، اور آپ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ صفا نے اس کا چہرہ دیکھا جو کہ اتنا سرخ ہو گیا تھا مانو ابھی خون رسنے لگے۔ اچھا بابا، میں دیکھتا ہوں، تم فکر نہ کرو اور دینا کو دیکھو، میری پرنسس پریشان ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہوا دینا کی جانب بڑھ گیا، اس کو باہوں میں اٹھایا۔ دینا نے پریشانی سے ابراہیم کے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھا۔ بابا، دینا میجک، اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی خدمات پیش کی۔ وہ مسکرا دیا اور دینا کا گال چوما۔ یہ لو، اس کو پکڑو۔ وہ اس کو صفا کی جانب بڑھاتا وہاں سے اپنا موبائل اٹھاتا نکل گیا۔ صفا نے بے چینی سے اس کی راہ دیکھتی رہی جہاں سے وہ ابھی ابھی گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو زہرا کو باہر ہی ٹہلتے پایا۔ اس کو دیکھ کر زہرا فوراً اس کے پاس پہنچی۔ ابراہیم کا سرخ چہرہ دیکھ کر زہرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کچھ چاہیے؟ اس کو یوں دیکھ کر ابراہیم ٹھٹکا تھا۔ نہیں، مگر آپ کا چہرہ… شیونگ فوم سے الرجی ہوئی ہے۔ بچے تیار ہو گئے؟ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی 6:30 ہو رہے تھے۔ جی، وہ ہو رہے ہیں تیار۔ فائن، وہ کہتا پلٹا۔ سر، زہرا نے پکارا تو وہ پلٹا۔ آپ پلیز اس کی جلد دوا لے لیں، یہ صحیح نہیں لگ رہا، اس نے پریشانی سے کہا تو ابراہیم سر ہلاتا چلا گیا۔ پیچھے زہرا نے ایک زہریلی نگاہ صفا کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ تمہاری وجہ سے آج ان کو تکلیف دی ہے، تم کسی کی بھی زندگی میں سکون کا باعث نہیں ہو، تمہیں اب جانا ہوگا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو زہرا فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ صفا دینا کی انگلی تھامے وہاں سے نکلی اور یاقوت اور مرجان کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم زہرا سے کیا بات کر رہے تھے؟
اپنی ٹائی باندھتے یاقوت نے مرجان سے پوچھا، جو کہ اس وقت بھی اپنی پی سی پر بیٹھا تھا۔ ہماری پرسنل بات تھی۔ اوہ ریئلی؟ یاقوت نے آئیبرو اچکائے۔ یس ریئلی۔ مرجان نے کندھے اچکا دیے۔ ڈونٹ ٹیل می تم کچھ پلان کر رہے ہو؟ یاقوت نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ اینڈ واٹ آف آئی ٹیل یو؟ مرجان محفوظ سے انداز میں کہتا یاقوت کو شل کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یاقوت مزید اس کو کچھ کہتا، ان کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ یاقوت نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے بے چینی سے صفا کو دیکھا۔ صفا سلام کا جواب دیتی آ کر یاقوت کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ دینا جا کر مرجان کے پاس کھڑی ہوئی۔ مرجان نے اسکرین سے نگاہ ہٹا کر دینا کو دیکھا۔ وہ مسکرا دی تو مرجان نے جھک کر اس کے گال چومے اور دوبارہ اسکرین کی جانب متوجہ ہوا۔ صفا بے چینی سے اپنے لب کو تر رہی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ آپ پریشان ہیں؟ یاقوت نے اپنا بیگ چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ابراہیم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اس کی پلکیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ یاقوت اپنا بیگ چھوڑ کر ہڑبڑا کر اس کے پاس پہنچا، جبکہ مرجان کے کی بورڈ پر چلتے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ پتہ نہیں شیو کر کے واپس آئے تو ان کا سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ابھی ہاسپٹل گئے ہیں، مگر مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس نے کہتے ہوئے یاقوت کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، بابا بہت اسٹرانگ ہے۔ صفا نے پلکیں جھپکی۔ وہ اپنی تکلیف سے نہیں گھبراتے۔ یاقوت رک رک کر کہتا جا رہا تھا، ہاں بٹ جب ہمیں یا فیملی میں سے کسی کو کچھ ہو تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاقوت پھیکا سا مسکرایا تھا۔ صفا کے حلق میں اٹھتے درد میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک بار مرجان کو نمونیا ہو گیا تھا۔ یہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو اس کے سینے میں درد ہوتا تھا۔ بابا ساری رات اس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے رہتے تھے تاکہ یہ سکون سے سو جائے۔ مرجان کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں برف ہوئی تھیں، اور تو اور وہ ماما سے کہتے تھے کہ تم سو جاؤ، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ وہ ہماری ساری پریشانیاں خود پر لے لیتے ہیں، اس لیے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اتنی سی الرجی سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یاقوت نے اپنے باپ کو کسی سپر ہیرو کی طرح بیان کرتے گردن اکڑائی تھی۔ صفا بھی مسکرا دی۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور یاقوت کے ہاتھ چومے۔ سلامت رہو یاقوت۔ اور مرجان اس وقت برف بن چکا تھا۔ ریگریٹ ریگریٹ ریگریٹ، بس یہی احساس تھا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی احساس نہ تھا۔ مرجان کے لیے سانس لینا محال ہوا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا جو غلطی کرنے کے بعد بھی جلد ہی پچھتاتا تھا۔ اس کو کتنا ہی برین واش کیوں نہ کیا جاتا، وہ اصل میں ایک بچہ ہی تھا۔ یاقوت کو سزا دینے کے بعد بھی وہ پچھتایا تھا، اور آج بھی پچھتاوا اس کو اندر سے کاٹ رہا تھا۔ مصر میں آج اذانیں ہوئیں تو اس صدا کے ساتھ دو گول بڑے بڑے سیاہ آنکھیں بیدار ہوئی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور وہ آنکھیں اپنی ہی پلکوں کی بوجھ تلے دب گئی تھیں۔ اس نے اپنا گھومتا ہوا سر پکڑا اور خود کو گھسیٹا۔ وہ کسی اندھیری جگہ پر تھی۔ اس نے نگاہ گھمائی تو وہ کمرہ الگ تھا۔ اینا نے بیڈ روم سے ٹیک لگائی تو وہ بیتے پل ایک بار پھر سے اس کے ذہن کے کونوں سے جھانکتے ہوئے دل کے دروازے پر دستک دینے لگے، اور اینا اس دستک پر سانس روک گئی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے جو مسلسل اس کے حلق کو لہو لہان کر رہے تھے۔ زنجیروں میں جکڑا قادر نماز ادا کر رہا تھا۔ ایک قیدی قبر پر بیٹھا تھا۔ ایک قیدی اپنے آخری لمحات میں کلمے کی تکرار کر رہا تھا۔ وہ سارے مناظر اب اینا کو ایک بار پھر سے اسی کال کوٹڑی کی جانب گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ اینا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا، اور پھر ایک جسم میں بیڈ سے اتری اور دروازے کی جانب لپکی۔ اس نے ڈور نوب پر ہاتھ رکھا، مگر اس کو یقین تھا کہ وہ دروازہ بند ہی ہوگا، لیکن اس نے ایک آخری آس کے ساتھ ڈور نوب گھمائی اور دروازہ کھلتا چلا گیا، مگر اینا کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ کمرہ ایک ہال میں کھلتا تھا جو کسی لاؤنج کی مانند تھا، جہاں کچھ صوفے رکھے ہوئے تھے، ایک میز اور ایک بڑی سی LED والٹ بنی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر پڑے ایش ٹرے میں سگریٹ کے ان گنت فلٹر مسلے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبی رکھی ہوئی تھی جس کا ڈھکن کھلا تھا، اور اینا اس ڈبی کو پہچانتی تھی۔ لاؤنج میں سایہ سا لہرایا تو اینا نے نگاہ گھمائی، اور اینا کے سر پر گھومتی ہوئی کائنات ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ سب کچھ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ غیر یقینی کی دھن نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
وہ سامنے اپنے ازلی حلیے میں ایک سفید جبہ پہنے اور سر پر سیاہ اور سفید ڈبوں والا کفیہ باندھے نماز ادا کر رہا تھا۔ What the hell؟ اینا زیر لب پڑپڑائی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہ پائی۔ وہ شخص بہت سکون سے نماز ادا کر رہا تھا۔ کس قدر دوغلا، مکار اور عیار انسان ہے۔ کیا اس کو لگتا ہے کہ خدا کو اس کی نمازیں پسند ہیں؟ وہ غصے سے چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور ٹیبل پر پڑا ایشٹرے اٹھا کر سامنے لگی LED میں دے مارا۔ چناکے کی آواز کے ساتھ ایک ID اسکرین کرچی کرچی ہوئی تھی۔ LED اسکرین کرچی کرچی ہوئی تھی۔ وہ رکی نہیں، وہاں موجود ہر واز، ہر گلدان اس وقت وہ اٹھا اٹھا کر دیواروں میں پٹک رہی تھی۔ لمحے لمحے بعد دھماکے ہوتے، کبھی کبھی تو وہ چیزوں کو ٹوٹنے کی آواز سے وہ خود سہم جاتی، مگر اس شخص کے تاثرات میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ وہ سکون سے نماز پڑھتا رہا۔ اینا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ تشہد کی حالت میں تھا۔ تم واقعی ابلیس ہو، تم شیطان ہو، بٹ یو نو، تمہاری یہ نمازیں، یہ عبادات بھی ویسے ہی سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی، جیسے ابلیس کی عبادت کو اس کے منہ پر مار کر اس کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا۔ تم بھی ذلیل کیے جاؤ گے شیس حسن آفندی، اور تمہیں نہ تو زمین پناہ دے گی نہ آسمان۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس نے سکون سے سلام پھیرا۔ جب اس نے گردن دائیں جانب گھمائی تو اس نے ایک نگاہ اینا پر ڈالی جو کہ اس وقت آگ بگولا ہو رہی تھی، اور سکون سے گردن بائیں جانب موڑی۔ اینا کا دل کیا اس شخص کا سر پھاڑ دے، مگر وہ اس وقت نماز میں تھا، اور نماز میں کی حالت میں قتل ہوتا تو اینا کو ساری زندگی ملال رہتا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اینا جو کہ بے چینی سے اس کی نماز مکمل ہونے کے انتظار میں تھی، اس کو دعا مانگتے دیکھ کر زخمی سا مسکرائی، اور پھر وہ ہنستی، وہ پاگلوں کی طرح ہنستی، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی دوہری ہوئی۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، حتیٰ کہ وہ تھک کر وہیں اس کے جائے نماز پر ڈھہ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اینا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ متورم۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، اور پھر ہنستے ہنستے وہ رو دی۔ بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے۔ وہ نمکین مایا اینا کے دل میں ٹھاٹھیں مارتے غم کے سمندر کے ساتھ کچھ سامنے کچھ نہ تھا۔ وہ چند بوندیں سمندر کے سامنے کچھ نہ تھی۔ حسن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، مگر لب خاموش تھے۔ اس کے جبڑے باہم پیوست تھے اور آنکھیں اپنی ہتھیلیوں پر مرکوز تھیں۔ وہ دعا نہیں مانگا کرتا تھا، وہ بس ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس خدا سے کچھ طلب کر سکے۔ وہ بس اپنا فرض ادا کیا کرتا تھا، وہ بس نماز پڑھا کرتا تھا۔ اینا نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر اس نے اپنے چہرہ باہر نکالا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ پھر اینا نے ایک چیخ ماری تھی۔ اس کی دل خراش چیخ نے اس کمرے کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا محبوب ظالم تھا، اس کا محبوب جابر تھا، اس کا محبوب مکار تھا، اس کا محبوب عیار تھا، اس کا محبوب ہر مکروہ کام میں ملوث تھا، مگر وہ اس کا محبوب انسان تھا۔ وہ شخص ان چند دنوں میں اس کو مخاطب اتنا محبوب ہو جائے گا کہ قدر عزیز ہو جائے گا، اینا نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ اس کی چال بازیوں سے، اس کے گناہوں سے واقف تھی، مگر پھر بھی اس نے اس شخص کو دل میں جگہ دینے کی سنگین غلطی کی تھی، اور اب اینا کی باری تھی اس عشق کے ممنوع کے خنجر کا وار سہنے کی۔ مقابل نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، تاثرات میں رتی برابر فرق نہ آیا، اور اس نے اپنے جبے کی جیب سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی تسبیح نکالی اور اس کے دانے گرانے لگا۔ اینا نے روتے روتے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ اس نے ایک نظر حسن کو دیکھا اور ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود تسبیح کو دیکھا۔ اینا زخمی سا مسکرائی اور اس کے ایک بار پھر سے ہنس دی۔ وہ ہنستی گئی کہ ایک بار پھر سے نمکین پانی آنکھوں سے رواں ہوا۔ تم مجھے پاگل کر رہے ہو حسن، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی باخدا، وہ وحشت ناک سی آواز میں بولی تھی، مگر حسن کے سر تاثرات قائم رہے۔ اینا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ تسبیح چھین لی اور وہ صوفی کی جانب اچھال دی۔ اب کی بار حسن نے اینا کی جانب دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو ہاں؟ یہ سب دکھاوا کر کے مجھے پاگل بناؤ گے؟
ماتھے پر یہاں یہاں اس نے اپنے ماتھے پر انگوٹھی سے لکیریں کھینچی. یہاں پاگل لکھا ہوا ہے. میں اندھی ہوں کیا جو تمہارے کالے کرتوت دیکھنے کے بعد بھی تمہارے اس دکھاوے کی نماز اور تسبیحات سے متاثر ہو جاؤں گی؟ نہیں حسن، نہیں. وہ غرائی. اس کے حلق کی رگیں اب بیٹھ رہی تھیں، آواز قدرے بھاری ہو چکی تھی. تم اپنی نمازوں سے خود کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر نہ تو تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو نہ ہی میرے اللہ کو. سمجھے تم؟ اس نے حسن کے سینے پر انگلی جما کر دباؤ بڑھایا. حسن نے گردن جھکا کر اس کی وہ نازک سے انگلی دیکھی اور پھر گردن اٹھا کر اینا کے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی. اس نے پھر گردن دائیں جانب گھمائی اور پلکیں اتنی آہستہ سے چپکی تھیں کہ اوپری پلکیں نچلی پلکوں کو چھوئے بنا واپس پلٹ گئی تھیں. اینا نے اس کو حرکت کرتے دیکھا تو وہ وہیں مجمد ہو گئی. وہ کچھ دیر تک اس کو اپنی آنکھوں سے قید کیے بیٹھا رہا. پھر حسن نے ہاتھ بڑھا کر اینا اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کی مدد سے اس کی وہ نازک سی انگلی پکڑی اور اپنی سینے سے ہٹائی. جاؤ، وہ نرم سی آواز میں بولا تو اینا ٹھٹکی. دروازہ کھلا ہے، جاؤ، اس نے کہتے ہوئے نرمی سے اینا کی انگلی چھوڑ دی. اینا نے مڑ کر دیکھا تو اس ہال نما کمرے کا دروازہ ان لاکڈ تھا. پھر وہ واپس اس کی جانب مڑی تو اینا نے شعلہ برساتی نگاہوں اس پر ڈالی. وہ اب اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اپنی آستین ذرا اوپر چڑھائی. وہ اس قدر پرسکون تھا کہ اینا کو اس کے سکون پر غصہ آنے لگا تھا. وہ جھٹکی سے اٹھی اور حسن کو گریبان سے پکڑا. حسن نے آئی برو چکا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر اس کی گرفت پر ڈالی. تم سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، میں بے بس ہوں. میں بے بس نہیں ہوں. تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ڈر کر بھاگ جاؤں گی یا تم سے زندگی کی بھیک مانگوں گی؟ اس نے حسن کا گریبان پوری شدت سے جکڑ رکھا تھا. اینا کی انگلیوں کے نقل سفید پڑ چکے تھے. میں تمہارا قہر ہوں شیز حسن آفندی. وہ پوری قوت سے چلائی. اینا تم پر قہر بن کر ٹوٹے گی. اینا تم سے ان سب معصوموں کا بدلہ لے گی جن کو تم نے ان قید خانوں میں ہی دفنا دیا تھا. تم آخر سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، ہر کوئی تم سے خوف کھاتا ہے. تم کیا کوئی خدا ہو؟ کیا چیز ہو تم؟ ہاں، ایک بزدل، ناکام اور مکار انسان کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو. وہ بھاری آواز میں غرائی. اس کی آواز لرز رہی تھی. سمجھے تم ان مجاہدوں کو قتل کر کے کیا سمجھتے ہو کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہو؟ وہ کوئی بات نہیں ہے. وہ مجاہد ہیں، سمجھے تم؟ وہ اس کو جھنجھوڑ رہی تھی. جو کام تمہارے اور تمہاری حکومتوں کے کرنے کے تھے وہ کام ان معصوموں نے سر انجام دیے. وہ لوگ تم سے لاکھ درجے بہتر ہیں. بلکہ نہیں، وہ اس وقت مجنون لگ رہے ہیں. اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے، پسینے سے، اور اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھیں. تمہارا ان سے کوئی موازنہ نہیں، تمہارا کوئی درجہ نہیں. اس نے حقارت سے حسن کا گریبان چھوڑا. پھر اس نے انگلی کھڑی کی. تم مجھے کیا آزاد کرتے ہو؟ آج میں تمہیں موقع دیتی ہوں. اینا ایک قدم آگے بڑھی. میں تمہیں موقع دیتی ہوں. بھاگو شیز حسن آفندی، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو. مگر تم بچ نہیں پاؤ گے. تم خدا کے قہر سے کبھی بچ نہیں پاؤ گے. یہ زمین تمہیں پناہ نہیں دے گی، اس لیے بھاگو جہاں تک بھاگ سکتے ہو. وہ چلا رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، مگر مقابل کے سکون میں رتی برابر فرق نہ آ سکا. اینا تھکار کر ایک بار پھر سے نڈھال ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی حسن نے اس کو تھام لیا. اینا نے بند ہوتی آنکھوں کے باوجود پوری مزاحمت کی تھی کہ وہ مکرو انسان اس کو ہاتھ نہ لگائے، مگر وہ وہیں ڈھہ گئی. حسن نے اس کو سہارا دینے کے لیے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا اور اس کے بکھرے بال سمیٹے. تم جیسے نام نہاد مسلمان تو نماز پڑھتے ہوئے رکعتیں بھول جاتے ہوئے اور بات کرتے ہو جہاد کی. اور اس نے اینا کا تمسخر اڑایا اور اس کو لا کر دوبارہ اسی کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا. ایک موقع دیا تھا صرف اس لیے کہ تم نے کئی بار میری جان بچائی تھی، مگر خیر. کہتا وہ سیدھا ہوا اور اپنی آستینیں درست کرنے لگا. تمہیں ہی ضرورت نہیں ہے آزادی کی تو کیا ہی کر سکتے ہیں. وہ مغرور سے انداز میں کہتا وہاں سے نکل گیا اس کمرے کو مقفل کر کے. ہیلو، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ یہاں میری جان سوکھ رہی ہے. فون کان سے لگائے اس وقت لان میں پڑی بیت کی کرسی پر بیٹھی تھی. نیم کے درخت کی گھنی چھاؤں میں
وہ بے چین سی بیٹھی تھی۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے، بچے اسکول جا چکے تھے، سب نے ناشتہ کر لیا تھا، سفیان صاحب آفس کے لیے نکل گئے تھے، مگر ابراہیم ابھی تک نہیں لوٹا تھا اور اب تک نہ جانے کتنی کالز وہ کر چکی تھی۔ وہ ہر بار یہی کہتا، بس ابھی آ رہا ہوں، کیوں فکر کرتی ہو؟ ابراہیم کی وہی نرم سی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر وہی بات، اب تک کوئی 15 بار آپ یہی کہہ چکے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ صفا کی بھیگی سے آواز نکلی تھی، اچھا تھوڑی دیر تک آتا ہوں، پریشان مت ہو، مگر یہ تو بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں نا؟ بتاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ صفا نے ڈولتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں بچے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا مسئلہ تھا، ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے، تھوڑی دیر تک نکلتا ہوں۔ کیا مطلب ابھی تک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ مگر آپ نے کہا تھا کہ ہسپتال سے واپس آ گئے اور کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ اب صفا سچ میں گھبرائی تھی اور ادھر ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ابراہیم نے آنکھیں میچ لی۔ اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ ہاں، وہ واپس آیا تھا تھوڑی دیر بعد، بس اب نکل رہا ہوں۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تو روم کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر ہاتھ میں فائل لیے اندر داخل ہوئے۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک کریم لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ڈاکٹر کو خاموش رہنے کا کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بتائیں کہاں ہیں آپ؟ کون سے ہاسپٹل میں ہیں؟ میں ابھی پہنچ رہی ہوں۔ صفا ماہی بھی آپ کی مانند تڑپتی تھی۔ وہ شخص اس سے مسلسل جھوٹ بول رہا تھا۔ کہا نا کہ بس آ رہا ہوں، کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ وہ حد درجہ نرم لہجے میں بولا تھا، میں آپ کی وجہ سے ہلکان ہو رہی ہوں، آپ بس بتائیں کہاں ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فائن، آ رہا ہوں 20 منٹ تک، پکا والا بتائیں۔ صفا نے سرخ ہوتی ناک پوچھی۔ کنکریٹ ڈال دوں؟ ڈاکٹر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے اور یہاں میری جان نکل رہی ہے۔ صفا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نکلے گی جان تمہاری اتنی جلدی، اگر تم ابراہیم کورسی کا قہر سہ گئی تو کچھ بھی سہ سکتی ہو۔ وہ محفوظ سے انداز میں بولا تھا، مگر آپ اب صفا ابراہیم کے قہر سے نہیں بچیں گے۔ صفا بگولا ہوئی تھی۔ بیمار شوہر پر قہر برساؤ گی؟ وہ سوچ رہا تھا کہ کال سن کر ہی ڈاکٹر کی بات سننے گا، ویسے ہی فون کان سے لگائے اٹھ کر بیٹھا اور پھر اسپیکر پر ڈال کر پاس رکھ لیا۔ اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے فائل پکڑی۔ نہیں، پہلے آپ کو ٹھیک کروں گی اور پھر آپ پر قہر برساؤں گی تاکہ دوبارہ ہسپتال جائیں تو مجھے ساتھ لے کر جائیں اور جھوٹ تو ہرگز نہ بولیں۔ اس کی شوخ مگر ناراض سی آواز گونجی تو ڈاکٹر گہرا مسکرائی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی میری اتنی سی بیوی کیا ہی قہر برسا لے گی۔ وہ اس کو مزید چڑھا گیا۔ آپ گھر آ جائیں ذرا، کہتے اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ ڈاکٹر پر ڈالی، وہ ہنس دی۔ ابراہیم نے بھی چارگی سے کندھے اچکا دیے، مگر پھر اگلے ہی لمحے ابراہیم کی مسکراہٹ زائل ہوئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑی اور ایک نظر ڈاکٹر کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ جی مسٹر گورسی، یہ کوئی عام الرجی نہیں تھی، بلکہ آپ کے شیونگ فوم میں خطرناک کیمیکل مکس کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی۔ وہ تو شکر ہے آپ جلدی آ گئے اور ٹریٹمنٹ ہو گیا، ورنہ آپ کا پورا چہرہ جھلس سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے فکر مندی ظاہر کی تو ابراہیم نے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب کیمیکل؟ میں شیونگ فوم کو کوئی پہلی بار استعمال نہیں کر رہا تھا، اگر کوئی کیمیکل تھا تو پہلے کیوں نہیں اثر ہوا؟ مسٹر گورسی، شاید یہ حال ہی میں ملایا گیا ہے۔ واٹ ربش! ابراہیم نے فائل اچھالی تو زمین پر جا گری۔ آپ کو لگتا ہے کوئی میرے گھر میں گھسا، میرے باتھ روم تک آیا اور میری شیونگ فوم میں کچھ ملا کر چلا گیا اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا مگر ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا ڈونٹ نو کہ اب یہ کون ہے اور کیسے آیا، مگر آئی ایم شیور اباؤٹ ریزلٹس۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکا دیے۔ ہم وہی کہتے ہیں جو رپورٹس میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے کسی فیملی ممبر نے۔ شٹ اپ، کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر پہلے والا ابراہیم نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا پل بھر میں بدلتا روپ دیکھا۔ یو تھنک میرے گھر والے میرے دشمن ہیں؟ یو ایڈیٹ! وہ سب کے سب مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں اور عزیز رکھتے ہیں۔ وہاں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے اپنی یہ گھٹیا لیب کے گھٹیا ریزلٹس سنبھال کر رکھو، ورنہ آگ لگا دوں گا اس گھٹیا اور فورج لیب کو۔ وہ وارننگ دیتا وہاں سے نکل گیا اور پیچھے ڈاکٹر ہکا بکا سی رہ گئی۔
چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.